بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار حیدر چوہان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پی کے نیوز ٹی وی۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں راول پنڈی کے علاقہ کے اندر اور میرے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں اور حلقہ NA60 کے سابقہ امیدوار ہیں۔ ان سے آج ہم بات کریں گے چونکہ جو ہے نا مسلم لیگ نون کی حکومت آ گئی ہے، 28 مئی بھی گزرا ہے جس کے اندر جو ہے نا وہ نواز شریف صاحب نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، تو اس حوالے سے آج ہم ان کے پاس آئے ہیں، ان سے بات کر دیں گے اور حلقے کے حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے کہ یہ اس کے حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، شکریہ جی۔ اچھا سجاد خان صاحب، یہ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو راول پنڈی کا علاقہ ہے یہاں سے جو ہے نا مسلم لیگ نون کیوں ہاری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوہان صاحب دیکھیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2018 کا پورے پاکستان کے الیکشن کا RTS کی نظر ہو گیا تھا اور جس کی وجہ سے تمام سیاسی جماعتوں نے اس الیکشن کو تسلیم نہیں کیا، لیکن معاملے مجبوری ہم نے اس وقت گورنمنٹ کو موقع دیا، یہ جو ایک سلیکٹڈ حکومت تھی، کہ تاکہ کیونکہ الیکشن ہو چکے ہیں اور ملک بہتری کی طرف جا سکے، ہم نے ان کو موقع دیا۔ رہا بات راول پنڈی کی، تو میں اس حوالے سے آپ کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ الیکشن جنرل الیکشن کے 1 مہینہ بعد 27 دن بعد مجھے ضمنی الیکشن لڑنا پڑا، اور آپ یقین جانیں کہ اللہ پاک کے کرم سے اس رات پوری راول پنڈی مسلم لیگ نون جشن منا رہی تھی، بلکہ میں اوورسیز پاکستانیوں کے فون آ رہے تھے۔ ہماری جیت جو ہے وہ بالکل سامنے آج کنفرم ہو چکی تھی۔ جتنے ٹی وی چینلز تھے انہوں نے 9 بجے کی خبروں میں مجھے آگے کیا اور مجھے انہوں نے جیت سے ہمکنار کرانے کے بارے میں جو باتیں ہو رہی تھیں، لیکن بدقسمتی جتنے کی خبریں چل رہی تھیں، ہمارے کارکن جشن منا رہے تھے اور مخالفین کی لال حویلی ماتم وہاں بچھا ہوا تھا۔ کسی راول پنڈی کے آپ بندے سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہاں اور لوگ چکر لگا رہے تھے اور لوگوں نے تسلیم کر دیا کہ ہمارے مخالف ہار چکے ہیں۔ لیکن بدقسمتی تھی، پھر آپ دیکھیں جو RTS کا نظام تھا، سارے ضمنی الیکشن جتنے بھی گاؤں دیہاتوں میں ہوئے وہاں کے رزلٹ آ چکے تھے، اور راول پنڈی شہر کا 9 بجے کے بعد سسٹم بیٹھ گیا اور صبح 4 بجے ہمیں اطلاع دی گئی کہ میں 400 ووٹوں سے، آپ پاکستان کی تاریخ میں سب سے کم 400 ووٹوں سے مجھے ہرایا گیا۔ آپ کا کہنا یہ ہے کہ آپ ہارے نہیں، آپ کو ہرایا گیا ہے؟ واضح طور پہ مسلم لیگ نون ابھی بھی مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالی گڑھ ہے مسلم لیگ کا، اور میاں نواز شریف کو پوری راول پنڈی کے لوگ جو ہیں میاں نواز شریف کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں اور قائد کے پیچھے ہیں، اور ابھی بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے انشاءاللہ مسلم لیگ نون واضح طور پہ برتری حاصل کرے گی۔ اچھا سجاد خان صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ مسلم لیگ نون کے اندر جو پنڈی کا جو ایریا ہے اس کے اندر جو ہے نا اتنی ایکٹیو نہیں پائی گئی، میں نے بھی کافی محسوس کیا ہے، جو یہاں کے ذمہ داران ہیں وہ ایکٹیو نہیں ہے، کوئی کس گروپ میں ہے کوئی کس گروپ میں، اس طرح کوئی خبریں آتی ہیں کہ گروپ بندی ہوئی ہے، تو اس حوالے سے آپ بتائیے گا کہ یہ کیا سچویشن ہے، کون ہیڈ کون کر رہا ہے یہاں سے؟ چوہان صاحب دیکھیں، تمام سیاسی جماعتوں میں گروپ بندیز ہوتی ہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف مسلم لیگ نون میں ہے، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ راول پنڈی کی واقعہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ راول پنڈی سٹی کی جو تنظیم ہے 15-18 سال سے وہی لوگ بیٹھے ہیں جن کے پاس نہ ان کا آفس ہے، نہ وہ کسی کا فون اٹھاتے ہیں، کارکن ان سے بددل ہو چکے ہیں۔ میں کئی بار، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے لیکن میں مسلم لیگی کارکن ہونے کے ناطے میری جماعت کو نقصان پہنچ رہا ہے اور مجھے اب یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو ہماری نااہل قیادت ہمارے سر پہ 15 سال سے تھوپی گئی ہے۔ میں احتجاج بھی کر رہا ہوں اور کوئی گروپ بندی نہیں ہے، میں نے اس حوالے سے شاہد خاقان صاحب سے، رانا ثناء اللہ صاحب سے، حسن اقبال صاحب سے، دیگر سے بھی میں نے التجا کی کہ برائے مہربانی نظر ثانی کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی تھی، ملک میں کوئی ڈالر 118 روپے کا ڈالر تھا، آٹا 35 روپے کا تھا، چینی 52 روپے کی تھی، گھی جو ہے وہ 150 پونے 200 روپے کا تھا۔ دیگر چیز جتنی خرد و نوش کی چیزیں ہیں یہ آپ کے سامنے تھیں۔ ہماری حکومت بدل گئی اور لوگوں نے اس نیازی صاحب نے جو لوگوں کے ساتھ وعدے کیے کہ میں پیٹرول 50 روپے پہ لے آؤں گا، میں 200 ارب ڈالر جو باہر پڑا ہے وہ میں لے کے آؤں گا، $100 ان کے منہ پہ ماروں گا، $100 میں قرضے اتاروں گا، IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، IMF کے پاس گیا تو خودکشی کر دوں گا، میں سائیکل پہ پرائم منسٹر ہاؤس جاؤں گا، پرائم منسٹر ہاؤس کو میں
یونیورسٹی بنا دوں گا، گورنر ہاؤس کی دیواریں توڑ دوں گا. میں حیران ہوں اس پہ کہ آپ دیکھیں کہ وہ بندہ جو سائیکل کی بجائے وہ ہیلی کاپٹر پہ روز بنی گالا سے جو 15 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، وہ ہیلی کاپٹر پہ روز 11-12 بجے سو کے اٹھتے تھے، پرائم منسٹر ہاؤس آتے تھے، پھر شام کو چلے جاتے تھے وہاں بنی گالا میں ان کی محفلیں جمتی تھیں. ابھی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر حکومت پچھلی حکومت کو مرز الزام ٹھہراتی ہے، لیکن اب اتنی حالت بگڑی ہوئی تھی چوہان صاحب کہ اگر عدم اعتماد نہ آتا، یہ گورنمنٹ ان سے نہ لی جاتی، تو آپ یقین جانیں کہ یہ جو آج گھی یا یہ آٹا جو ہے یہ دستیاب ہی نہیں ہونا تھا مارکیٹ میں. تو یہ تو ہمیں لوگوں نے، عوام نے، اپوزیشن کو تانے دے دے کہ آپ گھر بیٹھے. میں آپ یقین جانیں کہ لوگ ہمیں کہتے تھے کہ یار کب ان کو اتارو گے، کب ہماری جان ان سے چھڑاؤ گے. لیکن آپ کے سامنے بگڑتی ہوئی صورتحال میں آئی ایم ایف کے ساتھ مسلم لیگ نون نے، پیپلز پارٹی نے، جے یو آئی، کسی دیگر جماعت نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا. ابھی جو معاہدے آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے چل رہے ہیں، دیکھیں جو حکومت کوئی سائن کرتی ہے، سگنیٹری ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری اگلی حکومت پہ بھی آتی ہے. ابھی جب ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے تو انہوں نے کہا جی کہ یہاں پہ عمران نیازی صاحب اور وغیرہ نے یہاں پہ سائن کر کے گئے ہیں کہ وہ پیٹرول پہ سبسڈی نہیں دیں گے اور پیٹرول جو ہے وہ بڑھائیں گے. ابھی پیٹرول اس وقت پیٹرول 200 روپے لیٹر ہونا چاہیے تھا. یہ تو میاں شہباز شریف صاحب کو اس کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے یہ وقت جو ہے ہمارا گزارا، انہوں نے سبسڈی جو ہے وہ دی اس پہ. لیکن اب آئی ایم ایف سے جب ہم نئے کانٹریکٹ کرنے کے بارے میں جو ان کا پرانی حکومت نے کیے ہوئے تھے وہ بحال کرنے کے لیے گئے، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ جو پرانی حکومت نے ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے وہ وفا کون کرے گا. ہم بامر مجبوری یہ کام کر رہے ہیں، لیکن مجھے اللہ کے فضل سے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ تجربہ کار لوگوں کے ہاتھوں میں حکومت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں پہ بخوبی انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گا اور عوام کو ریلیف ملے گا اللہ کے فضل سے. بہت شکریہ. ناظرین، میرے ساتھ موجود تھے سجاد خان صاحب، یہ سابقہ امیدوار ہیں این 60 کے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہماری جو ابھی حکومت ہم نے سنبھالی ہے یہ بہت سی مجبوریاں تھیں. حکومت جو عوام ہے وہ مہنگائی کی چکی کے اندر پس رہی تھی، اور جو چیزیں پیٹرول و دیگر جو خورد و نوش کی چیزیں ہیں وہ اوپر جا رہی تھیں، اور غریب جو بندہ تھا اس کے جینے کے لیے کوئی سسٹم نہیں تھا، اور جس کی وجہ سے عوام یہ بار بار یہ کہہ رہی تھی اپوزیشن کو کہ آپ کب اس کو اتاریں گے. تو لوگ ایسے بھی لوگ تھے کہ میں خود جب عوام کے اندر جاتا تھا سوال کرتا تھا تو یقین جانے عوام جو ہے نا جھولیاں اٹھا کر عمران خان صاحب کو بدوائیں دیتی تھیں کہ یار یہ کیا چیز ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی ہے. اور اس کے علاوہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اتحادی جماعتوں نے مل کر یہ حکومت جو ہے نا وہ بنائی، اگر ہم نہ بناتے تو یہ آٹا، چینی و جو دیگر چیزیں یہ یہاں پہ دستیاب ہی نہ ہوتی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان وقار حیدر چوہان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.